صل على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے، آدمی جب مسجد میں آئے تو مسجد میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور نفس و شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ اول تو ہمیں مسجد میں آنے نہیں دیتا، اور اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی توفیق سے آ جاتا ہے تو اس کو عبادت میں مشغول نہیں ہونے دیتا. عبادت سے ہٹا کر وہ کام جو مسجد کی شایان شان نہیں ہے اس کام میں لگا دیتا ہے. لہذا ہر مسلمان بھائی کو چاہیے کہ مسجد میں آنے کے بعد اپنا سارا وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. ایک آدمی بے فائدہ اور بیکار کام مسجد سے باہر کرتا ہے، وہ برا ہے، بیکار ہے، بے فائدہ ہے، لیکن ناجائز اور حرام نہیں ہے. ایسا برا اور بیکار اور بے فائدہ کام وہ مسجد کے اندر کرتا ہے، تو مسجد کے باہر کرنے سے تو اتنا وہ برا نہیں ہے، بیکار ہے، بے فائدہ ہے. مسجد کے اندر کرنے سے وہ بے فائدہ کام، بیکار کام، گناہ کا کام بن جاتا ہے. اور اگر مسجد میں آنے کے بعد ایسا کام کرنے لگے جو کام مسجد کے باہر ناجائز ہے تو اس کی قباحت، اس کی برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. لہذا مسجد میں آنے کے بعد آدمی کو سارے علائقے اور سارے تعلقات کو مخلوق سے کٹ کر اور ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. اور اس کا بہترین طریقہ ہے، اگر نماز سے پہلے کی سنتوں کا، نوافل کا وقت ہے، تحیۃ المسجد کا وقت ہے، تحیۃ الوضو کا وقت ہے، آدمی اس کو ادا کرے. ان چیزوں سے فارغ ہو چکا ہے، آدمی اپنے آپ کو تسبیحات میں، اپنے آپ کو تلاوت میں، اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں، اپنے آپ کو دعا استغفار میں لگا دے. جب مؤذن صاحب نماز قائم کرنے کے لیے تکبیر کہتے ہیں، دیکھو یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے. بعض مرتبہ ہماری عادت یہ ہوتی ہے، مثلا ظہر کی نماز 2 بجے شروع ہوتی ہے، اب 2 بجنے میں 30 سیکنڈ 35 سیکنڈ باقی ہے، 40 سیکنڈ باقی ہے، تو بعض مرتبہ ہم لوگ آنے کے بعد صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ادب نہیں ہے، یہ خلاف ادب ہے. ادب یہ ہے کہ آنے کے بعد چاہے 30-40 سیکنڈ باقی ہو، آنے کے بعد صف اولا میں جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھ جائے. اور اس میں حکمت کیا ہے، سیکھنے کی چیز کیا ہے؟ ہم جس مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، اس مسجد کے جو امام ہے، ان امام صاحب کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. یہ امام صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ ہے. ہم پہلے سے آ کر کھڑے ہو گئے، چند سیکنڈ باقی ہے، گویا کہ ہم نے امام صاحب کو مجبور کر دیا کہ آپ جلدی سے کھڑا ہو جائیں. علماء نے منع لکھا کہ ایسی حرکت بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے بظاہر یہ شکل بنے کہ امام صاحب مجبور ہو رہے ہیں. نہیں، یہ گنجائش نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید فرماتے تھے کہ جب تک مجھے آتا ہوا نہ دیکھو نماز کے لیے کھڑے نہ ہو. کتب حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اذان دیتے تھے اور اذان دینے کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے.
بیٹھتے تھے تو آپ کی نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف ہوتی تھی کہ آپ وہاں سے تشریف لائے اور میں تکبیر کہنا شروع کروں. کبھی ایسا ہوتا تھا ہوا کی وجہ سے یا کسی وجہ سے پردہ حرکت کرتا تھا، ہلتا تھا. حضرت بلال یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ تکبیر شروع فرما دیتے، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے تشریف فرما نہیں نکل نہیں رہے ہیں. اب حضرت بلال نے اقامت شروع کی، صحابہ کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے. آپ نے منع فرمایا کہ جب تک مجھے نہ دیکھو آپ کھڑے نہ ہو. یہ ادب سکھلایا. لہذا ادب یہ ہے کہ چاہے آدھی منٹ باقی ہو، 40 سیکنڈ باقی ہو، 1 سے 1 منٹ باقی ہو، آدمی کو چاہیے کہ آنے کے بعد صف اولا میں جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھ جائے. ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے امام مجبور ہو. ایک ادب یہ بھی ہے کہ ابھی آدھی منٹ باقی ہے، 35 سیکنڈ 40 سیکنڈ باقی ہے، اگر مؤذن صاحب کھنکھارنے لگے کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی اچھا نہیں. امام ہے، مؤذن ہے. مؤذن صاحب کو چاہیے کہ وہ امام کا انتظار کرے، اور امام صاحب جب کھڑے ہو تب یہ کھڑے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کا جو مقام بتایا ہے آج میں اس سے واقف ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد اذان کے لیے تو گویا وقت مقرر تھا، لیکن نماز قائم کرنے کے لیے جماعت کے لیے وقت مقرر نہیں تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے تشریف لاتے تھے جماعت قائم ہوتی تھی، بتلانے کے لیے کہ امام کی ایک شان ہے، امام کا ایک مقام ہے. آج کل غفلت کا دور ہے، دنیاوی بہت زیادہ مشغولیت کا دور ہے. ہر مسلمان کم سے کم وقت مسجد میں دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد سے باہر دیتا ہے. اس لیے انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے، ایک نظام کو بنانے کے لیے، جس طرح اذان کا وقت مقرر ہے نماز کا وقت بھی مقرر ہے. صحیح بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اور اس میں ائمہ حضرات ماشاءاللہ اہتمام بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ بھئی جو نماز کے اوقات ہیں، جماعت کے جو اوقات ہیں، اس اوقات سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے آ جائے، سنتوں میں مشغول رہے اور اپنے بالکل وقت سے پہلے آ جائے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کسی دن امام صاحب وقت پر پہنچ نہ سکے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ جیسے ہی وقت ہوا پہلی نظر گھڑی پر، پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر، پھر تلاش کر رہے ہیں امام صاحب کہاں ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم انسان ہیں اور امام صاحب مشین ہیں. غلط طریقہ ہے. ادب یہ نہیں. ادب یہ ہے کہ اگر امام صاحب ہے، نائب امام صاحب نہیں ہے کسی مسجد میں، تو آدمی کو 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ انتظار کرنا چاہیے. اگر کبھی ایسا ہو جائے، حضرات ائمہ کا تو حال ماشاءاللہ یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ وہ وقت آ جائے، لیکن انسان ہے، ایک ہی امام ہے، گنجائش نہیں ہے کبھی آگے پیچھے ہو گئے، تو ہم مقتدی کو چاہیے کہ انتظار کرے، ہا واویلا نہ کرے، اپنی جگہ پر سکون سے بیٹھے رہے. اور اگر نائب امام صاحب موجود ہے تو پھر امام صاحب کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. وقت ہوا امام صاحب نہیں ہے تو نائب امام صاحب آئیں گے اور نماز پڑھا لیں گے. یہ آداب. اس کے بعد دوسرا ادب یہ ہے، نماز شروع ہو گئی. نماز شروع ہونے کے بعد ہم لوگ آتے ہیں تو بعض مرتبہ ہم لوگ بازوں میں مشغول ہوتے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے وضو خانے میں، صحن میں، نماز خانے میں چپکے بات کرنے سے سری نماز میں امام صاحب کو، جہری نماز میں امام صاحب کو، مقتدیوں کو خلل ہوتا ہے اور ہم بے تحاشا باتیں کرتے رہتے ہیں. مسجد دنیاوی بات کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اور دنیاوی بات سے بچنے کے لیے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بلا ضرورت دینی بات بھی نہ کریں. آدمی دینی بات کرنے سے بچے گا تو دنیاوی بات کرنے سے بچے گا. چلو بھائی میں ایک طالب علم ہوں، میں نے دینی بات کر لی، لوگ جانتے نہیں کہ مولوی صاحب بات کر رہے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ یہ دینی بات ہے، تو مجھے دینی بات کرتے ہوئے دیکھا، آپ دنیاوی بات سے نہیں بچے. لہذا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں بلا ضرورت نہ دینی بات کرے نہ دنیا. دیکھو
ضرورت کے موقع پر دنیاوی بات کرنے کی گنجائش ہے، دینی بات کرنے کی گنجائش ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے ضروری بات کرے کہ انفرادی عبادت کرنے والے کو خلل نہ ہو۔ اگر انفرادی عبادت کرنے والے کو خلل پڑتا ہے تو پھر شرعی اور دینی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی مسئلہ بیان کیا تھا، معتکف نماز کے علاوہ وقت میں سوئے ہوئے ہیں اور ہم مسجد میں زور زور سے ذکر اللہ میں مشغول ہو، تلاوت میں مشغول ہو، یہ تلاوت زور سے کرنا، یہ اس طریقے سے زور سے کوئی تسبیحات وغیرہ میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے۔ شریعت تو اتنی پاکیزہ شریعت ہے، لہٰذا اس بات کا خیال رکھے۔ ہم وضو سے فارغ ہو گئے، تنہا اکیلے آئے اور خاموشی کے ساتھ آئے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہماری بات سے نمازیوں کو خلل پڑتا ہے، حالانکہ بعض مرتبہ نمازیوں کو بہت خلل پڑتا ہے، لہذا خاموشی کے ساتھ آئے، دیکھے کہ امام کی کس طرف لوگ کم کھڑے ہیں، کس طرف زیادہ کھڑے ہیں۔ میں بارہا اس مسئلے کو کہتا ہوں کہ بھائی جس طرف لوگ کم ہے اس طرف کھڑے ہونے چاہیے۔ ہم مسجد میں بھی اپنی منمانی کرتے ہیں، مجھے شوق ہے کہ داہنی طرف کھڑا ہوں، چاہے بائیں طرف کب ہوں میں دائیں طرف ہی کھڑا رہوں۔ مجھے شوق ہے کہ میرے محلہ اس طرف پڑتا ہے، میں بائیں طرف کھڑا ہوں، چاہے دائیں طرف کب ہوں میں بائیں طرف ہی کھڑا رہوں۔ نہیں، یہ مکروہ کام ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ آدمی کو بچنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ امام صاحب کے بالکل پیچھے مؤذن صاحب کھڑے ہیں، مکبر صاحب کھڑے، اب دیکھو کس طرف لوگ کم ہیں، کس طرف لوگ زیادہ ہے۔ جس طرف لوگ کم ہیں اس طرف کھڑا ہونا چاہیے، جس طرف زیادہ ہو چاہے وہ داہنی طرف ہو اس طرف کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ ایک طرف سب کو لمبا کرے، ایک طرف سب کو چھوٹا کرے، یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا، نماز شروع ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ ہوئی، نماز شروع ہوئی، اب امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور ہم آ رہے ہیں، اول تو ہم دوڑتے ہوئے آتے ہیں تاکہ رکوع مل جائے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے نماز کو پانے کے لیے تیزی سے چل کر جماعت میں شریک ہو گئے۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جماعت کو پانے کا جذبہ اچھا ہے لیکن کام اچھا نہیں ہے، آئندہ ایسا نہ کریں۔ جذبہ تمہارا اچھا ہے کہ تمہیں رکعت مل جائے، جذبہ تمہارا اچھا ہے تکبیر اولیٰ مل جائے، لیکن دوڑ کر آنا یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ تو جذبہ تمہارا اچھا ہے لیکن آئندہ ایسا کام نہ کریں۔ لہذا ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں، امام صاحب رکوع میں، ہم اپنی چال چلتے ہوئے ادب کے ساتھ آئے ہیں۔ اگر رکوع میں شامل ہو گئے ٹھیک ہے، نہیں شامل ہوئے تو کوئی بات نہیں۔ اب یہاں ہم سے غلطی اور ہوتی ہے، وہ غلطی یہ ہوتی ہے ہم دوڑتے ہوئے آئے یا چل کر آئے اور جیسے ہم سب میں شامل ہونے لگے امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے، اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال ہے کہ واپس چلے جاتے ہیں اور واپس چلے جانے کے بعد تولیے سے اپنے ہاتھ کو پوچھتے ہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ حدیث میں ہے جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو امام کو جس حالت میں پاؤ تم اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اگر تمہیں رکوع مل گیا تو نماز رکعت مل گئی، اگر رکوع نہیں ملا تو رکعت نہیں ملی، لیکن اب واپس جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ امام صاحب رکوع سے کھڑے ہیں، قوما میں ہیں، تم اقتدا کر کے اسی میں شامل ہو جاؤ۔ امام صاحب سجدے میں ہیں، تم اسی سجدے میں شامل ہو جاؤ۔ امام صاحب دوسرے سجدے میں ہیں، تم دوسرے سجدے میں شامل ہو جاؤ۔ امام صاحب پہلی رکعت کے قاعدے میں بیٹھے، انتظار نہ کرو کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور ہم شریک ہوں گے، نہیں، جس حالت میں امام صاحب کو پائے شریک ہو جاؤ۔ اس کے بعد ایک بات کی طرف یہ بھی توجہ دلانی ہے، جب اس طریقے سے نماز ختم ہوتی ہے، امام صاحب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہیں اور ہم نماز کے لیے جماعت کو پانے کے لیے آ رہے ہیں، تو کبھی کیا ہوتا ہے امام صاحب قاعدے میں ہے، ٹھیک ہے، ہم آئے، آنے کے بعد نیت کرے تکبیر تحریمہ باندھ لیا، تکبیر تحریمہ باندھ لیا اور ابھی امام صاحب نے السلام علیکم نہیں کہا ہے، ہمیں جماعت مل گئی، ہم جماعت میں شریک ہو گئے۔ لیکن اگر امام نے ایک طرف السلام علیکم کہہ دیا، اس کے بعد ہم نے اقتدا کی تو ہماری اقتدا صحیح نہیں ہے، ہماری اقتدا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے تکبیر تحریمہ کہا، پھر قیام کی حالت میں ہیں اور امام صاحب نے بعد میں سلام کہا، یا ہمیں قاعدہ مل گیا تو ہمیں نماز مل گئی،
لیکن ہمارے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے امام نے ایک طرف سلام پھیر دیا، اب اقتدا کرنا صحیح نہیں۔ ایک غلطی ہم سے کیا ہوتی ہے، امام صاحب ایک طرف سلام پھیر دیتے ہیں، پھر ہم اقتدا کرتے ہیں، حالانکہ اقتدا ہی صحیح نہیں ہوا، نماز کیسے صحیح ہوگی؟ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے، امام صاحب نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، اب ہم آتے ہیں جماعت میں شریک ہونے کے لیے، اور جہاں صف ہیں، صف میں جہاں لوگ کھڑے بیٹھے ہیں وہیں پر ہم آ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ جب امام صاحب نے ایک طرف سلام پھیر دیا، اس کے بعد ہم پہنچے، چاہے دوسری طرف سلام نہیں پھیرا ہے یا دوسری طرف سلام پھیر دیا ہے، اب ایسی جگہ پر نماز پڑھنا چاہیے جہاں آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو، کسی ستون کے سہارے، کسی ستون کی آڑ میں نماز پڑھنا چاہیے، اب جماعت سے شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں وہ ایک بنا کا مسئلہ ہے جس سے عام طور پر لوگ واقف نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر جس کو نماز نہیں ملی، جماعت پوری ہو گئی، وہ جب جماعت میں شریک ہونا چاہے تو اب سلام ایک مرتبہ ایک طرف پھیرنے کے بعد شریک ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، لہذا اب صف کے اندر آنا، صف کے اندر آنے کے بعد وہاں نماز پڑھنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے نماز شروع کر دی اور آپ کے آگے لوگ کھڑے ہیں، اب ان کو آگے پیچھے جانا ہے، بعض مرتبہ حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر آگے آپ کی نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں اور آگے لوگ ہیں، اب ان کو جانے میں تکلیف ہے۔ اور سب سے بڑی کوتاہی ہم سے جو ہو رہی ہے وہ اس دور میں یہ ہو رہی ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہم نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ دیکھو یہاں مسئلہ اچھی طرح سمجھے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے برابر میں کھڑا ہے، ایک برابر میں کھڑا ہے، دوسرا ہے تھوڑا دائیں طرف کھڑا ہے، تیسرا ہے تھوڑا بائیں طرف کھڑا ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آگے والا اس کی دائیں طرف کھڑا ہے تو اس کو اس طرف سے نکل جانا جائز ہے، بائیں طرف کھڑا ہے تو بائیں طرف نکل جانا جائز ہے، بالکل سیدھے میں کھڑا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ داہنی طرف نکل جائے، بائیں طرف نکل جائے، اجازت ہے۔ لیکن آدمی کو نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں، مثلا نمازی نماز پڑھ رہے، آپ یہاں سے اس طرح گزرے، یا نمازی نماز پڑھا آپ یہاں سے اس طرح گزرے، یہ جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو جو سزا ہے، حدیث میں جو وعید ہے، اس وعید کا علم ہو جائے تو ایک روایت کے مطابق 40 سال تک اور دوسری روایت کے مطابق 100 سال تک وہ اس جگہ پر کھڑا رہنا تو پسند کرے گا، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا وہ پسند نہیں کرے گا، اتنی سخت وعید ہے۔ لیکن ہمارا حال ہے، ہم بے تحاشا نماز پڑھنے والوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں، بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، بہت سخت گناہ ہے، حدیث میں سخت وعید آئی ہے، ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھ لینا چاہیے، مثلا ہم صفوں میں ہیں اور اخیر میں بچوں کی صف ہے اور بچوں کی صف لمبی ہے اور اس سے آگے جو مردوں کی بالغوں کی صف ہے وہ چھوٹی ہے۔ اب ظاہری چیز ہے، آپ صف میں شریک ہونے کے لیے آئے تو آپ کو بچوں کی صف سے آگے سے آنا پڑے گا، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اچھی طرح مسئلہ سمجھے، مردوں کی صف ختم ہو رہی ہے، وہاں پر جگہ موجود ہے اور پیچھے بچوں کی صف ہے وہ لمبی ہے، اتنی لمبی ہے کہ آگے کی صف کو پورا کرنے کے لیے بالغ آدمی کو بچوں کے آگے سے آنا پڑتا ہے، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ صف کو پورا کرنے کے لیے آگے آئے۔ بعض مرتبہ ہم سے کیا غلطی ہوتی ہے، آگے کی صف میں جگہ موجود ہے اور پیچھے بچے کی لمبی صف ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آگے سے جانا تو صحیح نہیں، اب بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، بچوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، نابالغ کی صف ہے وہ اپنی صفوں میں کھڑے رہے، آگے کی صف پورا کرنے کے لیے نابالغوں کے آگے سے گزرنا پڑے تو شریعت اسلام نے اس کی گنجائش اور اجازت رکھی ہے، آدمی آگے سے آئے اور بڑوں کی صف میں شامل ہو جائے۔ میرے بھائی کہنے اور سننے کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی بات ہے، لیکن اثر کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صفوں کو درست کرنے کے سلسلے میں، صفوں کی درستگی کے سلسلے میں اتنا اہتمام، اتنی تاکید فرمائی کہ حضرات صحابہ کہتے تھے کہ ہماری صفیں اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ اگر ہم اپنے تیروں کو اس صفوں کے ذریعے سے سیدھا کرنا چاہے تو سیدھا کر لیں۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے، کوئی صف میں آگے کھڑا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہے، کوئی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہے۔ حدیث میں ہے صفوں میں اگر درمیان میں خالی جگہ بے ضرورت چھوڑتا ہے، شیطان وہاں سے بچے کی شکل، شیطان وہاں سے بلی کی شکل میں یا جانور کی شکل میں اندر گھستا ہے، اور گھسنے کے بعد ہماری نماز کو خراب کرتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو ختم کرتا ہے، نماز کی روح کو ختم کرتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پر۔ آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے، فرض نمازوں کے بعد سنت نوافل ہو یا سنت نوافل نہ ہو، ہمارے بعض بھائی سلام پھیرنے کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اچھا ہے، کوئی اہم کام ہے، کوئی مشغولی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر اہم کام نہیں ہے، مشغولی نہیں ہے، تو فرض نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے۔ لہذا اپنے بھائیوں سے بڑے محبت کے ساتھ عرض کروں گا کہ فرض نماز کے بعد مختصر دعا کا اہتمام کریں۔ اور ہم لوگ دعا رٹتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ دعا رٹنے کی چیز نہیں، دعا پڑھنے کی چیز نہیں، دعا تو مانگنے کی چیز ہے۔ لہذا حدیث کی جو مسنون دعائیں کم سے کم بہت جامع دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت ہو۔ اس معنی کے لحاظ رکھتے ہوئے، اس معنی کا استحضار کرتے ہوئے آدمی دعا پڑھنا چھوڑ دے، دعا کرنا چاہیے۔ آج کل کے جو حالات ہیں، مسائل آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو میرا ارادہ ہے اس پر میں تفصیل سے بات کروں۔ عام طور پر لوگ لکھتے ہیں آئی لو یو محمد یا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ہر مومن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور ہونا چاہیے۔ جس دل میں نبی کی محبت نہیں وہ مومن کہے جانے کے قابل نہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بڑے درد کے ساتھ پڑھتے تھے، جنت میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کرے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، اور ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ کے طور و طریق سے کوسوں دور ہے۔ نہ ہماری نماز آپ کی نماز کے مطابق، نہ ہماری شادی آپ کی شادی کے مطابق، نہ ہمارا جنازہ آپ کے جنازے کے مطابق، نہ ہماری میت کی ادائیں آپ کی اداؤں کے مطابق، نہ ہمارے رہن سہن کے طور و طریقہ آپ کے طور و طریق کے مطابق، نہ ہمارے بال آپ کے بال کے مطابق، نہ ہماری داڑھی آپ کی داڑھی کے مطابق، نہ ہمارا لباس آپ کے لباس کے مطابق، نہ ہمارا رہن سہن آپ کے رہن سہن کے مطابق، اور پھر ہم دعویٰ کریں کہ محمد سے ہمیں عشق ہے، محبت ہے۔ ذرا سوچنا بھی چاہیے کہ واقعی جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ محبت کا دعویٰ ضرور کرنا چاہیے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے اس دعوے کے ساتھ دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بتانا چاہیے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کے ادب احترام اور آپ کی عظمت سے ہمارے دل کو مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، سنت باقی سنت کا اہتمام کریں۔ جمعہ کی نماز کے بعد جو 6 رکعت سنت ہے اس کا بھی اہتمام کریں اور سنت کو ادا کرنے کا